السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جن کا نام ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزاج کی تھوڑی سی گرم تھی۔ حضور کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ گرم مزاج انہی کا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ جلد ہی ناراض ہو جایا کرتی تھیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلے شوہر کا انتقال بہت ہی کم عمر میں ہو گیا۔ ان کے شوہر حنیف حذافہ جنگ احد کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بہت پریشان ہو گئی، اسی لیے وہ اپنے والد کے گھر چلی آئی۔ وہ اپنے والد کے گھر پر رہتی، لیکن اپنے شوہر کو یاد کر کر رویا کرتی تھی۔ شوہر کے ساتھ بیتے خوش نصیب لمحوں کو یاد کرتی تھی اور خاموشی سے رویا کرتی تھی۔ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتا۔ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی صبر کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرو بیٹی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم اگر ایسے بیٹھو گی، رو گی تو میرا دل تمہیں دیکھ کر بہت تکلیف شدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں ایک ایسا ہمسفر عطا فرمائے گا جو تمہیں سکون اطمینان سے بھر دے۔ اپنے والد کے الفاظ سے بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غم تھوڑا بھی کم نہ ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روتی ہی رہیں۔ یہ سب حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما برداشت نہ کر سکے اور ایک دن وہ سوچنے لگے کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دوسرا نکاح کرائیں گے۔ سب سے پہلے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حال ہی میں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کھو چکے تھے اور وہ اکیلے پن کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کر لے، لیکن اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ کچھ دن بعد پھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے ملے۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہاں میں حامی بھری اور نہ ہی نہ کہا۔ لگاتار 2 دوستوں کے انکار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت پریشان ہوئے اور گھر لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے اتنے اچھے دوست میری بیٹی سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کے غم میں ڈوب کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اے میری بیٹی، یہ کیا بات ہے؟ کیوں تم سے کوئی راضی نہیں ہوتا؟ کیوں تم کو سب دیکھ کر ایسے منہ موڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی ایسے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے غیبی سے ایک آواز آئی۔ اس آواز میں کہا گیا، اے عمر بنت خطاب، آپ رک جائیے، آپ غم نہ کریں۔ اے رسول اللہ کے صحابی، آپ کی پیشکش کو ٹھکرانے کی کوئی جرأت نہیں رکھتا۔ آپ وہی ہیں جس کے اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی ہے۔ اسی وقت سے آپ اسلام کے مضبوط سپاہی بن گئے تھے۔ یقیناً اس بات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی کے لیے ایسا شوہر چنا ہے جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ شخص اور کوئی نہیں، ساری انسانیت کی رحمت، کائنات کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اے عمر، وہ شخص اور کوئی نہیں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے دنگ ہو گئے اور خوشی سے ان کا دل بھر گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئے اور ان کے دل کو بہت سکون ملا۔ پھر سے غیبی سے آواز آئی، اے عمر کی بیٹی، اطمینان رکھو، یقیناً یہ پیغام تمہارے لیے بہت بڑی نعمت بن کر آیا ہے، کیونکہ تم ایک عظیم ہستی کی بیوی بننے والی ہو جو پوری کائنات کی محبت کا مرکز ہے۔ تم ایسے شخص سے نکاح کرنے جا رہی ہو جو ساری انسانیت میں سب سے زیادہ افضل ہے، جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔
اور کہا کہ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے سب سے پہلے عثمان اور پھر ابو بکر صدیق کے پاس نکاح کا پیغام رکھا تھا، لیکن دونوں نے ہی انکار کر دیا۔ اس سے میرا دل بے حد دکھی ہو گیا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا میں تمہیں ایسی خوشخبری نہ دوں جس کو تم سن کر بہت خوش ہو جاؤ اور حضرت عثمان بھی خوش ہو جائیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یا رسول اللہ، فرمائیے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عثمان کے لیے اپنی بیٹی ام کلثوم کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں، یعنی میں حفصہ سے نکاح کروں گا اور عثمان میری بیٹی کلثوم سے نکاح کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے بڑے سکون اور اطمینان سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ کے بعد حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح حضور کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ دونوں ہی نکاح بہت ہی خوبصورت اور پرسکون انداز میں ادا ہوئے۔ شادی کے کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی۔ خیریت پوچھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، بھائی عمر، اس دن آپ نکاح کے پیغام کا جواب نہ دینے سے رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ہاں، آپ کی خاموشی نے مجھے بہت پریشان کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اس دن میری خاموشی کی وجہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ سے نکاح کرنے کی بات سنی تھی اور کہا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کرتا، لیکن اس وقت آپ سے یہ بات کہنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ اور دوسری طرف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خوشی اور اطمینان سے رہنے لگی، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گرم مزاج کی طرف سے غصیل مزاج کی طرف سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانیاں ہو جایا کرتی تھیں اور وہ بہت جلد ناراض ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ کبھی بھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غصیل مزاج سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، نہ ہی سخت رویہ اپنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ غصیل مزاج والی عورتوں کے دل میں محبت کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نرمی اور محبت کے لہجے سے بات کرتے، حضرت حفصہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں کسی مسئلے پر گہری سوچ رہے تھے کہ ان کی بیوی یہ پوچھتی ہے کہ آپ اتنے غور و فکر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، یہ باتیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے نا، تو آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر دیکھیے، وہ حضور سے کیسے باتیں کرتی ہیں، وہ باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے اور یہ کہا کہ کیا یہ سچ بات ہے کہ تم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر بحث کرتی ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرمندگی سے کہتی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی باتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کان کھول کر سن لو، کبھی حضور کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپنانا، نہ حضور سے کوئی غلط بات کہنا، اور یہ بھی بھول کر نہ سوچنا کہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہیں، اور ہمیشہ ان کی رضامندی اور ان کی خواہش کو ترجیح دینا اور ان کے حکم و فرمان کا احترام کرنا۔ اور یہ باتیں کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے چلے گئے۔ اور کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیٹی حفصہ کے گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور سے بحث کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے حضرت حفصہ کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ تبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ آ گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روک لیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے اور سختی سے بیٹی کو کہا، خبردار، آئندہ سے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں نہ کرنا، اور کہا، کیا تم زینب جیسی خوبصورت مزاج والی ہو یا عائشہ جیسی مقدر والی ہو؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا حفصہ، میں نے تمہیں کس طرح بچا لیا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر آئے، لیکن وہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہیں تھی۔ اس وقت حضور نے وہاں پر تنہائی محسوس کی، اس لیے انہوں نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں پر بلایا اور دونوں نے کچھ وقت آپس میں بیٹھ کر گفتگو میں گزارا۔ اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت غصے میں آ گئی اور انہوں نے غصے میں سخت الفاظ کہہ دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں تھیں، جن میں سے اصل 11 بیویاں تھیں اور 2 کنیز تھیں، جن میں سے ایک ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جس کو مصر کے بادشاہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جلن محسوس کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ماریہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئی اور غصے میں سخت الفاظ کہہ دیے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے حفصہ، تم خاموش ہو جاؤ، اگر تم چاہو تو میں کبھی ماریہ کے پاس نہ بیٹھوں اور نہ ہی جاؤں، مجھے بس تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ہے۔ اسی بات پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی، آپ کبھی ماریہ کو اپنے نزدیک نہ لائیں۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ، یہ بات تم کسی سے بھی نہ کہنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے اور میرے بیچ ہی رہے گی، تم کسی سے نہ کہنا، لیکن کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے پاس کوئی راز نہیں رہتا۔ چند دنوں کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کر دیں۔ ادھر جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ تحریم کی آیت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہوئی ہے، آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم کے لیے بری کر دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ بے شک وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کفارہ بھی بیان کیا ہے، اور آپ نے جو راز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چھپانے کے لیے کہا تھا، انہوں نے ساری بیویوں میں بیان کر دیا ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا، میں نے تمہیں بیوی ہونے پر ایک راز بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس بات کو چھپائے رکھنا اور راز نہ رکھ سکی، اور مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہر بات کا علم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اسی نے مجھے خبر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے سامنے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اگر تم دونوں نے مل کر نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو جان لو کہ نبی کے مددگار اللہ تعالیٰ خود ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں اور فرشتے ہیں اور نیک مومن ہیں، سب ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے پہلے کی جیسی بات چیت و حالات بحال کیے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں زیادہ دیر تک رہ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت تعجب ہوئی اور کہنے لگی کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ہلکے میں نہ لیا اور ان کے دل میں غیرت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جاسوس کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ جاسوس واپس آئی اور کہنے لگی کہ کسی عورت نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحفے میں شہد دیا ہے، اور انہوں نے وہی شہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر گئے۔ یہ بات سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں ایک خیال آیا، ایک تدبیر آئی، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا کر یہ بات کہی اور کہا کہ اے حفصہ، کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہم سبھی بیویوں سے ملنے آتے ہیں، مگر جب سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہد پلا رہی ہے وہ وہیں زیادہ وقت رہتے ہیں۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ سے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ چلو ایک چال چلتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر جا کر شہد نہ پئیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، لیکن کیسے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہد بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حفصہ کو ایک چال سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے، یہی ایک بات کافی ہوگی۔ دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے شہد پی کر حضرت صفیہ کے گھر گئے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عائشہ نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ تمہیں ایسا کہنا ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافر کھایا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، میں نے تو زینب کے گھر سے شہد پیا تھا، کیا معاملہ ہے پھر بھی میں دیکھوں گا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر گئے اور کہا، ناک سکڑتے ہوئے کہنے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مغافر کھایا ہے؟ آپ کے منہ سے تو مغافر کی بدبو آ رہی ہے۔ اصل میں مغافر ایک قسم کا پیڑ ہوتا ہے جس کا گوند بہت تیز بو والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جس شہد کو میں نے پیا ہے شاید وہ مغافر کے پیڑ کا پھول کا ہوگا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے شہد حرام ہے، اب میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، دیکھو یہ بات تم کسی سے مت کہنا، زینب کے سامنے کبھی مت کہنا، نہیں تو انہیں برا لگ جائے گا۔ لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ سورہ تحریم کی آیتیں نازل فرمائیں اور جبریل علیہ السلام نے پورا معاملہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں تشریف لے گئے۔ اس پورے معاملے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے اسی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک طلاق دے دی۔ طلاق کی بات سنتے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما غم سے ٹوٹ گئی، ان کے پیر لڑکھڑائے اور وہ زمین پہ بیٹھ گئیں اور خوب رونے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف ان کی بیٹی کی طلاق کی خبر پہنچی تو وہ صدمے میں ڈوب گئے۔ ان کے دل سے نکلا، ہائے، عمر کے خاندان میں یہ کیا ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عمر اور اس کی بیٹی کی فکر نہیں کی؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیٹی کے گھر گئے اور وہاں چپ چاپ بیٹھا، دیکھا کہ اپنی بیٹی کو وہ رو رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوچنے لگے کہ اپنی بیٹی کو کس طرح سے میں تسلی دوں، اور پھر کہا، سنو حفصہ، اگر اللہ رب العالمین نے بھلائی لکھی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ باتیں سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دل تھوڑا ہلکا ہوا اور ان کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ ادھر جبریل علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور پاک، آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق نہ دیں، وہ بہت گرم مزاج ہے، لیکن وہ پاک دامن عورت ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، آپ انہیں طلاق نہ دیں، اور وہ روزے رکھا کرتی تھی اور جنت میں آپ کی ہمراہ ہوگی۔ اس سفارش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر رسول اللہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پھر سے اپنی بیوی کے طور پر قبول فرما لیا۔ کتنی خوش نصیب ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جن کے لیے جبریل علیہ السلام آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام حضور کی بیویاں ام المومنین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت کا مال عطا فرمایا ہے، لہٰذا ہماری خوراک و پوشاک میں کچھ اضافہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طلب سنی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ آپ کی بیویاں عیش و آرام کی زندگی کو طلب کریں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔
اور ایک کمرے میں تنہا اکیلے رہنے لگے۔ ادھر منافقت لوگ یہ کہنے لگے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوڑ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضور کریم، کیا آپ نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے، ہاں لیکن میں نے انہیں یہ اختیار ضرور دیا ہے، چاہے وہ میرے پاس رہیں یا اگر چاہیں تو وہ الگ رہ سکیں۔